اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ووجدک عائلا، اے حبیب، اے رسول، کیا ہم نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا؟ فاغنا، اس کے بعد ہم نے آپ کو غنی کر دیا، دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ہے آیت، یہ ہے اس کا مختصر سا ترجمہ۔ آج کی مناسبت سے 10 رمضان المبارک کے حوالے سے تمام عالم اسلام، تمام اہل ایمان کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پہ تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کے مفاہیم میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی زندگی میں یقیناً غربت میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے آپ کو مالا مال غنی کر دیا، مگر سوال یہ ہے، دولت تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا۔ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے، دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اس میں کوئی شک نہیں، جس کے پاس جو بھی دولت ہے وہ اللہ کی ہے، مگر فرق یہاں آتا ہے، ایک نبی کو فرعون نے پالا، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو ہم نے نہیں پالا؟ ایک نبی کو جناب ابو طالب نے پالا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اے میرے حبیب، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا ابو طالب نے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پالا۔ بالکل وہی کیفیت ہے دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب، آپ تو تنگ دست تھے، آپ کو ہم نے مالا مال کیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ ہر ایک کے فعل کو اپنا فعل قرار نہیں دیتا۔ یا تو اللہ نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے، یا اللہ کا کوئی ولی ہو اس کو اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب ابو طالب بھی اللہ کے ولی تھے، تاکہ اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے رہا ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی اسی منزلت پہ فائز تھی، اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک دو روایت فضیلت کی، اور چونکہ ان کے آج وفات کا دن ہے تو ایک دو ان کا وصیت نامے کے حوالے سے ایک دو بات۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بیوی ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجے۔ جناب پیغمبر علیہ السلام معراج پہ گئے، جب واپس آنے لگے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، آپ کی کوئی خواہش، آپ کی کوئی حسرت ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے، اللہ کے اور میرے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام دے دینا، اس بیوی کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچے۔
کائنات میں 4 مستوریں ایسی ہیں، 4 مستورات جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ کائنات میں 4 مستورات ایسی ہیں جو پورے زمانے سے افضل ہیں، زمانے سے محترم ہیں، اور ان 4 میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا، جن کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ مگر سمجھنے کی بات یہ ہے، جو کائنات کی افضل ترین بی بی وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ اگر اس بات کو لے لیا جائے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، مگر وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کیا بیان کی جائے۔ سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کی بیٹی ہوں، اس بی بی کی فضیلت کیا ہوگی۔ دور جاہلیت میں یہ وہ بی بی ہیں تمام اخلاق حسنہ سے مزین تھی، اور یہ نبی پاک کی پہلی بیوی۔ اگلی خصوصیت، جب تک زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، اور اگلی فضیلت، اللہ نے اسی بی بی سے ہی اولاد عطا فرمائی، اور ایسی اولاد جو خیر کثیر کوثر کی مصداق بنی۔ انا اعطینک الکوثر کی مصداق فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی اللہ نے اس بی بی سے عطا فرمائی۔ اس بی بی کے القابات میں سے ایک ہے ام الیتامہ، یہ یتیموں کی ماں، یعنی کہ بی بی کے دور میں کوئی یتیم ایسا نہیں تھا جس کو اپنی یتیمی کا احساس ہوتا ہو۔ وہ کہہ سکتا تھا میری پرورش کے لیے، میری تربیت کے لیے، میری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس ٹائم مثل میری ماں جیسی ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بی بی کے القابات میں سے ایک ہے سیدۃ التجار، تاجروں کی سردار۔ یہ وہ بی بی ہیں 80,000 اونٹ تجارت کے لیے روانہ ہوتے، ادھر تجارت کا قافلہ روانہ ہوتا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ زکیہ بیت اللہ چلی جاتی۔ بیت اللہ میں جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے کیا کہتی؟ اے اسماعیل کا رب، اے ابراہیم کا رب، تجھ سے میں پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے مدد مانگتی ہوں، میرے اس کاروبار میں برکت اور خیر و عافیت فرماؤ، جس کے ذریعے سے اس قدر اللہ نے برکت فرمائی کہ یہ کائنات میں امیر ترین بی بی، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز پیاری نہیں، کوئی چیز اس سے بڑھ کر فضیلت والی نہیں۔ اس کی دولت اسلام کے لیے بنیاد بنی، ستون بنی، جو پیش خیمہ بنی، اسی سے اسلام بلند ہوا۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا سب کو بلا لو، سارا عرب میرا مقروض ہے، جو کلمہ پڑھتا جائے آج اس کا قرضہ معاف ہوتا جائے گا۔ اس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اسلام کے کام آئی۔ ایک دو جملہ وصیت کا۔ اتنی خدمت کے باوجود پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ انا قاصرۃ فی خدمتک، میں آپ کی خدمت کرنے میں قاصر رہی، یعنی آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، مجھے معاف فرمانا۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑھ کر اسلام کی خدمت آپ نے کی ہے۔ آپ معذرت کے لفظ۔ دوسری وصیت، رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اشارہ کیا جناب فاطمہ الزہرا کی طرف، فَإِنَّهَا یتیم بعدی، میرے پاس یہ یتیم ہے، اس کا خیال رکھنا۔
ایک اور جملہ ہے جو وصیت کا ہے۔ بی بی نے کہا ایک وصیت باقی ہے یا رسول اللہ، اب میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتی، میں فاطمہ الزہرا سے عرض کروں گی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گی۔ رسول اللہ فوراً باہر چلے گئے۔ فاطمہ الزہرا سے کہتی ہیں بس اپنے بابا سے ایک جملہ کہنا۔ ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، تو اس کی امان کے لیے میں چاہتی ہوں، میری خواہش ہے وہ چادر جو سب سے پہلے آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اور پہلی وحی نازل ہوئی، اگر اسی چادر کا مجھے کفن مل جائے تو میری سعادت کے لیے کافی ہے۔ جو ہی یہ پیغام جناب فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، پہنچایا، تو فوراً رسول اللہ نے وہ چادر عطا کی اور کہا اپنی اماں سے کہو یہ ابھی سے سنبھال کے لے لے، یہ ابھی سے لے لے، یہ ابھی سے سنبھال لے۔ پیغمبر اسلام نے وہ چادر فاطمہ الزہرا کو پیش کر دی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اور خصوصاً ہماری خواہران کو اس بی بی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔